من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا فإنا تو بے شک اللہ عدوً دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ اس آیت میں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی ابھی ہم جو پوائنٹ کور کر کے آئے وہ یہ کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے رہنمائی ہے اس میں، پھر ہم نے خوشخبری کی بات بھی اس میں کی۔ اب جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب یہ ایک تو ہم نے پوائنٹ پیچھے ڈسکس کر لیا سارا کا سارا کہ عبداللہ بن سلام سے ریلیٹڈ جو حدیث تھی۔ اب ان دو آیات کے جو پچھلی ہے اور اب کی جو آیت ہے اس کو ذرا ایک پہلے اس کا تھوڑا سا خلاصہ تھیم سمجھ لیجیے، پھر انشاءاللہ میں آیا نمبر 98 کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ اب ان دونوں کا کلیکٹیولی اگر میننگ دیکھا جائے تو جبرائیل علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں وہ حکم الہی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل کیا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اب جو اس کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اب خود جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہم نے بھی غور کرنا ہے ان آیات پہ کہ یہ سابقہ انبیاء کی تمام کتابوں کی جب یہ تصدیق کر رہا ہے اور ان کے اصول اور ان میں معنی جو بھی نکل رہے ہیں حرف بحرف یہ ہے ان کے مطلب ان میں سے کسی چیز میں بھی یہ نہیں کر رہا کہ خلاف ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تردید صرف ان باتوں کی کر رہا ہے جو کہ بعد میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا انکار مطلب فرشتوں کا انکار جو کہ اسپیشلی اس آیت میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں، میکائیل علیہ السلام ان کا نام جو ہے مینشن کیا گیا، اگر ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور تمام انبیاء کی کتابوں کا مطلب انکار کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور یہ سارا کچھ جو بھی آیا قرآن یا اس سے پہلے سراسر یہ ہدایت پر مبنی تھا، اس میں مومنوں کے لیے کیا تھی؟ خوشخبریاں ہی تھیں، لیکن یہ لوگ بڑے ہٹ دھرم تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے انکار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب ان کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے۔ من کانا عدوا للہ، اللہ سے عداوت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کی اطاعت نہ کرنا ہے، اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اب جو ہے وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے یعنی کچھ جو لوگ ہیں ان کے لیے پیغامات لے کر آئے جو فرشتے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے پیغامات جو فرشتے لے کر آئے ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے دشمنی ہے ان لوگوں کو، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی دشمنی، جیسا کہ ان کی رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے؟ بعض انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، جیسے ہمیں ملتا ہے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور جبریل و میکالا اور جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات اور بینات، ایک تو ہوتا ہے نا آیتیں لے کر آ رہے ہیں اور اوپر سے واضح نشانیاں لے کر آتے ہیں، تو جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں بیسیکلی پیغام تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کنوے کر رہے ہیں نا۔ فَإِنَّ اب آگے جو پارٹ ہے آگے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔
یہ دیکھیے آپ، فَإِنَّ تو بے شک اللہ عدوٌ کیا ہے، دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اگر یہ عدوٌ کی تکرار، یہاں پہ عدوٌ ہے اور یہاں پہ عدوٌ ہے، کہ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ دشمن ہیں کس کے، فرشتوں کے، رسولوں کے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کا دشمن ہے کافروں کا، اس کی ڈیٹیل اب بتائی جا رہی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے جو پھر دشمنی رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے۔ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے جس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وحی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ انہیں دشمنی ہے جس کی طرف بھیجی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کا، حق کے دشمنوں کا اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے فرمایا ہے کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے اور اسے درگزر نہیں کرتا اور اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے ہمیشہ بچائے۔ اللہ رب العزت نے یا اللہ رب سبحانہ وتعالیٰ سے یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا بیسیکلی میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈنس مل رہی ہے، مطلب کہ وہ انہوں نے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی ہے، صرف وہ چیز ان کو قبول ہے جس پر ان کا اپنا دل مطمئن ہو گیا۔ بس ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے دشمنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی۔ تو یہ تھا جی اس آیت کا بیک گراؤنڈ کہ جو بھی اللہ کے مقربین سے دشمنی رکھتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اور اس میں اسپیشلی فرشتوں کا، رسولوں کا ذکر آ گیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔